بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو میں اپنے چینل ایلیمنٹری ایجوکیشن وتھ شعیب عالم میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے گزشتہ تمام لیکچرز کو ایک ہی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں، آپ تمام ویورز سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں سائیکالوجی کے حوالے سے بات ہو جائے کہ سب سے پہلے سائیکالوجی کا ورڈ جو ہے اور یہ ٹرم جو ہے وہ ایک ایجوکیشنسٹ تھے روڈالف گوکل، انہوں نے کوائن کی تھی، اور 1879 سے پہلے جو ہے وہ سائیکالوجی جو ہے وہ فلسفی کی ایک برانچ تھی۔ 1879 میں جب ولیم وونٹ نے لپسنگ یونیورسٹی میں ایک لیب بنائی جرمنی میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ سائیکالوجی کو ایک سبجیکٹ کے طور پر دیکھا جانے لگا، ایک سائنس کی برانچ کے طور پر ڈیل کیا جانے لگا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سائیکالوجی جو ہے وہ فلسفی ہی کی برانچ تھی۔ اسی لیے ولیم وونٹ کو ماڈرن سائیکالوجی کا یا ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کا فاؤنڈنگ فادر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ سائیکالوجی کا ورڈ جو ہے وہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے جو گریک ہیں۔ ایک ورڈ ہے سائیکی اور دوسرا ہے لوگس۔ سائیکی کا مطلب ہوتا ہے سول یا مائنڈ، اور لوگس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی کرنا۔ جب ان دونوں ورڈز کو ہم کمبائن کر کے اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے سائیکالوجی از دی اسٹڈی آف مائنڈ۔ اے پی اے نے جو سائیکالوجی کی ڈیفینیشن دی ہے وہ اس طرح ہے کہ سائیکالوجی از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس۔ اسی طرح سائیکالوجی کی ایک برانچ ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص کر کے ٹیچرز حضرات کے لیے اس کو سمجھنا، اس کو کہا جاتا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ اب ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن اگر آپ کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی از دی برانچ آف سائیکالوجی which deals with the teaching and learning process۔ اسی طرح سائیکالوجی کے بہت سارے اسکولز آف تھاٹس ہیں، جن میں 7 اسکولز آف تھاٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلا اسکولز آف تھاٹ جو ہے وہ اسٹرکچرلزم اسکول آف تھاٹ ہے، اور ولیم وونٹ کو جو ہے اسٹرکچرلزم اسکول آف تھاٹ کا فادر جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اب جتنے بھی اسٹرکچرلسٹ ہیں وہ اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، چونکہ نام سے پتہ چل رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ہیومن مائنڈ کی بات کرتے ہیں اور اس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، اور اسٹرکچرز کے پارٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہیومن مائنڈ کے پارٹس ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ میتھڈ جو ہے انٹروسپیکشن کو انٹروڈیوس کیا تھا۔ انٹروسپیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اندر جھانکنا اور اپنے اندر جو ہے وہ جھانک کر جو ہے وہ انالائز کرنا، تو یعنی ذاتی محاسبہ جو ہوتا ہے۔ انٹروسپیکشن کا میتھڈ جو ہے وہ ایڈورڈ ٹیچنر نے انٹروڈیوس کیا تھا، اس کو پروموٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے اسٹرکچرلزم کا جو نام ہے، یہ ٹرم بھی جو ہے وہ ایڈورڈ ٹیچنر ہی نے، جو کہ ولیم وونٹ کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے کوائن کی تھی۔ ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھی جن کا نام تھا واش برن، وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کی تھی، اور انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا، بڑی فیمس بک ہے ان کی، دی مائنڈ آف اینیمل۔ اب اسٹرکچرلزم اسکول آف تھاٹ کے جو ریئیکشن میں اسکول آف تھاٹ آیا اس کو فنکشنلزم اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے۔ فنکشنلزم اسکول آف تھاٹ کے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں وہ امریکن سائیکالوجسٹ ہیں جن کا نام ہے ولیم جیمز، اور ولیم جیمز وہی شخص ہیں جن کو امریکن سائیکالوجی کا فادر جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاروی ہیں، ان کا کنٹریبیوشن ہے فنکشنلزم میں، اور جان ڈیوی ہیں جو کہ ایک بڑے مشہور ایجوکیشنسٹ ہیں جنہوں نے پروگریسیوزم جو فلسفی ہے اس کو پروموٹ کیا تھا۔ اب فنکشنلزم والے بات کرتے ہیں فنکشن کی، اسٹرکچرلزم والے بات کر رہے تھے اسٹرکچر کی۔ یہ کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ فنکشن ہے، مائنڈ کا جو فنکشن ہے اس کی بات کرتے ہیں، اس کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک میتھڈ جو انٹروسپیکشن کا میتھڈ تھا، اس کے ریئیکشن میں جو انہوں نے میتھڈ انٹروڈیوس کیا اس کو آبزرویشن میتھڈ کہا جاتا ہے۔ آبزرویشن کی بات کرتے ہیں، آبجیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں کہ اس میں آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، جبکہ انٹروسپیکشن میں سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی اپنے طور پر پرسیو کر رہا ہوتا ہے، اپنے طور پر پرسیپشن جو ہے وہ لگا رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اسٹرکچرلزم کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا۔ تیسرے نمبر پر جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو سائیکو انالیسس اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے، جس کے فاؤنڈنگ فادر جو ہیں وہ سگمنڈ فرائڈ ہیں، اور سائیکالوجی میں اس کی ایک بہت اہمیت ہے
کیونکہ اس کو فرسٹ فورس کا نام دیا جاتا ہے سائیکالوجی کی فیلڈ میں. اور سگمنٹ فرائڈ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کے فاؤنڈنگ فادر ہیں سائیکو انالیسس کے. اور سائیکو انالیسس کا مطلب سائیکو کہتے ہیں مائنڈ کو، اور انالیسس کا مطلب ہوتا ہے انالائز کرنا یا انویسٹیگیٹ کرنا، ڈسکرائب کرنا مینٹل ڈس آرڈرز جو ہوتے ہیں، ڈسیبلٹیز جو ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کانشیسنیس، انکانشیسنیس، سب کانشیسنیس کی بات ہوتی ہے، ایڈ ایگو اور سپر ایگو کی بات ہوتی ہے سائیکو انالیسس اسکول آف تھاٹ میں. سائیکو انالیسس اسکول آف تھاٹ جو ہے، اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے. بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ کے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں وہ جے بی واٹسن ہیں. اور جے بی واٹسن نے اپنے تمام جو ہے ایکسپیریمنٹ ایک بچے پر کیے تھے. اس کے علاوہ ایون پیبلر ہیں جو کہ رشین سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے ڈاگ کے اوپر اپنے ایکسپیریمنٹ کیے. بی ایف اسکینر ہیں جنہوں نے پیجنز اور ریٹس پر اپنے ایکسپیریمنٹ کیے. تھارن ڈائک نے بلی پر اپنے ایکسپیریمنٹ کیے. تو یہ سارے جو ہیں وہ بیہیویئرسٹ تھے. اور بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بیہیویئر کی بات کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں ہیومن بیہیویئر کو، کہ آبزرویبل ایکشن کی بات کرتے ہیں، رسپانس کی بات ہوتی ہے، اسٹیمولس کی بات ہوتی ہے، کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرینٹ کنڈیشننگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ میں آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو 5ویں نمبر پر اسکول آف تھاٹ ہے اس کو کوگنیٹیوزم اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے. کوگنیٹیوزم اسکول آف تھاٹ کے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں وہ جین پیاجے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کیے تھے. انہوں نے ٹیچنگ کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے، ریممبرنگ کے حوالے سے، میموری کے حوالے سے، ہاؤ مائنڈ پروسیس کے حوالے سے بات کی تھی کہ تھنکنگ کس طرح ہوتی ہے. کوگنیشن کا مطلب ہوتا بھی تھنکنگ ہے کہ مائنڈ جو ہے وہ کس طرح تھنک کرتا ہے، کس طرح ہم لرن کرتے ہیں چیزوں کو، اور بچے کس طرح سیکھتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کوگنیٹیوزم اسکول آف تھاٹ میں ہوتی ہیں جس کے فاؤنڈنگ فادر جین پیاجے ہیں. اس کے علاوہ وائگوسکی نے ایک بہت اہم کنٹریبیوشن دیا ہے، ان کی بھی تھیوری ہے کوگنیشن کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ چھٹے نمبر پر جو ہے وہ گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ ہے. گیسٹالٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایز اے ہول جو ہے وہ پرسیو کرنا. کسی بھی چیز کو ایز اے ہول جو ہے ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کو گیسٹالٹ کہا جاتا ہے. گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں وہ میکس برڈائمر ہیں. اس کے علاوہ کوفکا ہیں اور کرٹ لوئنز کی فیلڈ تھیوری ہے، وہ بھی جو ہے وہ گیسٹالٹ تھے. اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت ہی قداور شخصیت ہیں جن کا نام ہے کوہلر. کوہلر نے جو چمپینزی پر جو ہے وہ اپنے ایکسپیریمنٹ کیے تھے، ان کو بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکس کریں گے. ایک ان کا کانسیپٹ ہے 5 فینومینن کا. 5 فینومینا کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں دکھتی ہے، مثلا ایک چیز جو ہے وہ ساکن ہے لیکن ہمیں وہ موو کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہ ایک ان کا کنسیپٹ تھا 5 فینومینا کا. اس کے علاوہ جو آخری اسکول آف تھاٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے ہیومنسٹک اسکول آف تھاٹ یا ہیومنسٹک سائیکالوجی. ہیومنسٹک اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کو تھرڈ فورس کی اہمیت حاصل ہے سائیکالوجی میں. اس سے پہلے سائیکو انالیسس اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کو فرسٹ فورس، اور بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ کو سیکنڈ فورس، اور ہیومنزم اسکول آف تھاٹ کو تھرڈ فورس کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ 3 اسکول آف تھاٹ ایسے اسکول آف تھاٹ ہیں جنہوں نے سائیکالوجی کی فیلڈ میں جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کیا تھا. اور ہیومنسٹک اسکول آف تھاٹ والے جتنے بھی ہیں وہ باقیہ جتنے بھی اسکولز آف تھاٹس ہیں ان تمام اسکولز آف تھاٹ کو جو ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ان تمام اسکول آف تھاٹ نے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہیومن فیکٹرز کو جو ہے وہ اگنور کیا ہے. تو یہ بات کرتے ہیں ہیومن کی، اور ہیومنزم کی بات کرتے ہیں، پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، سیلف ایکچولائزیشن کی بات کرتے ہیں، سیلف امیج کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں. ان کے فاؤنڈنگ فادر جو ہیں وہ کارل روجرس ہیں، اور ابراہم میسلو جو ہیں ایک بہت امپورٹنٹ اہمیت رکھتے ہیں ہیومنزم اسکول آف تھاٹ میں، کیونکہ ان کی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیوری ہے ہیومن ہیرارکی آف ہیومن نیڈس تھیوری جو ہے ان کی، جس میں آئیڈینٹی کی بات ہوتی ہے اور سیلف ایکچولائزیشن کی بات ہوتی ہے. تو یہ ساری اسکولز آف تھاٹ تھے، 7 اسکول آف تھاٹ جو امپورٹنٹ تھے. ان کا ہم نے ریویو لیا. اس سے پہلے ہم نے الگ الگ جو ہے وہ سارے اسکولز آف تھاٹ کو سمجھا تھا. آج کے لیکچر میں ہم نے کمپلیٹلی جو ہے وہ سائیکالوجی کی انٹروڈکشن، ڈیفینیشن، اور اس کے علاوہ جو ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، اور آخر میں جو ہے 7 اسکولز آف تھاٹ، ان کے نیمز اور ان کے فاؤنڈنگ فادرز اور ان کے میننگز کے بارے میں پڑھا ہے. امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کے لیے بہت کارگر ہوگا، بہت مفید ہوگا. اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، اپنے لیے نوٹس بنائیں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم
اب اپنے تھیوری والے پارٹ میں آئیں گے اور تھیوریز کے متعلق ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے انشاءاللہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے جین پیاجے کو